نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص تسکین نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر نازل کی، وانزل جنودا لم تروہا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر اتارے کہ جن لشکروں کا مسلمانوں تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد، جو فرشتے اللہ نے بھیجے ان کے ذریعے سے مدد کی اس کی طرف۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہے گا نظر کرم کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک یہ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اب یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اس سال کے بعد، بس یہ آخری سال ہے۔ یہ بات اس سے پہلے عرض کی گئی تھی کہ 8 ہجری میں جو حج ہوا تھا اس میں مسلمان اور مشرک دونوں شریک تھے، اور حج کے انضامات مشرکین کے ہاتھ تھے، اللہ کے رسول نے ان سے نہیں لیے تھے۔ 9 ہجری میں جس موقع پر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس موقع پر بھی مسلمان اور مشرکین دونوں نے ایک ساتھ حج کیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ بس آخری حج ہے جو کہ مشرکین اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس سال کے بعد اب انہیں دوبارہ اس جگہ پر حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں نوٹ کیجئے کہ کچھ مشرک تو وہ تھے کہ جن کے لیے مہلت تھی 4 مہینے کی، انہوں نے ویسے ہی جزیرہ نما عرب سے نکل جانا تھا یا ان کا قتل عام ہونا تھا۔ کچھ مشرکین کے لیے مہلت تھی حرمت والے مہینوں کی، تو انہوں نے ویسے ہی ذی الحجہ میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، محرم کے بعد انہوں نے بھی وہاں سے نکل جانا تھا یا اسلام قبول کر لینا تھا۔ صرف اب وہ مشرک باقی رہتے وہاں پر کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا ایک مدت تک کے لیے، اور انہوں نے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، ان کے بارے میں حکم آیا پہلے رکوع میں کہ جب تک وہ مدت ہے اس وقت تک ان کے ساتھ عہد کو نبھاؤ۔ تو اب ممکن ہے ان میں سے کچھ مشرک وہ موجود رہے جزیرہ نما عرب میں تو یا اسلامی ریاست کی حدود میں، تو فرمایا کہ ایسے مشرک جن کے ساتھ ابھی تک صلح ہے، عہد ہے، اور ابھی ان سے عہد ختم نہیں ہوا، ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اگلے سال حج کرنے کے لیے مسجد حرام میں آئیں۔ بس یہ آخری سال ہے جب کہ یہ مشرکین کی گندگی اس جگہ پر موجود ہے۔ اب آئندہ کے لیے مشرکین کی گندگی سے اللہ کا گھر اب یہ پاک رہے گا۔ تو فرمایا مشرکین نجس ہیں، مشرکین گندگی ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں اس سال کے بعد۔ یہ ہے سورت جس کا نام ہے المخزیہ، رسوا کرنے والی سورت۔ اس سورت نے رسوا کر دیا مشرکین کو، منافقین کو اور اہل کتاب کو۔ آگے منافقین کی رسوائی کا مضمون بھی آ رہا ہے اور اہل کتاب کی رسوائی کا مضمون بھی آ رہا ہے۔ مشرکین کی رسوائی کا مضمون اب یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو تنگ دستی سے کہ مشرکین آتے ہیں ساتھ قربانی کے جانور لاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی آمدنی حاصل ہوتی ہے، فرمایا اگر تم ڈرتے ہو تنگ دستی سے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔